जावेद चौधरी ने ना मुझे फ़ोन किया, वो जो कॉलम वाला है, कि मौलाना साहब आप लोगों को गुनाहों पे उभार रहे हैं। मैंने कहा खैर हो इंशाल्लाह। वो कि नहीं, बड़ा बेवकूफ़ है तू जावेद चौधरी, तू तारे जमीन से अल्लाह ने हिक बड़ा छड़ा है, तो मैं तो अपने बेटे को माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह की कसम करोड़ दफ़ा खाऊं, दुनिया में सबसे आसान है अल्लाह को राज़ी कर। उससे मांगो तो दोस्ती लगा लेता है, ना मांगो तो नाराज़ हो जाता है। क्या शहंशाह, उससे मांगो, नमक भी मांगो। मेरे नबी ने कहा जूती का तस्मा टूट जाए तो वो भी मांगो, और किसी बंदे से जान छुड़ानी हो बाइज्जत तरीके से तो उससे कर्जा मांगना शुरू करो। हम मांगते नहीं है, हमें दुआ का तरीका नहीं आता। मैंने 100 रुपए दे दो जी, दोगे उसको? हम अल्लाह से ऐसे दुआ मांगते, ये तरीका है अल्लाह से मांगने। ये तो हमारी नमाज के बाद इमामों ने दुआ याद की हुई है, ओ दुआ भी गा गा के पढ़ते हैं। तो मैंने उनकी दर्द भरी कहानियां सुनी, मेरी आंखें नहीं, मेरे दिल रो रहा था, मेरा कलेजा फट रहा था। मैंने एक को कह दिया बेटी, वो रोने लगी। मौलाना साहब सान तक कोई बेटी नहीं आता, तो एडे वड्डे आलिम हो, मैनू बेटी आखर है। अल्लाह से जुड़े बगैर और अल्लाह से इंसान, अल्लाह की कसम करोड़ दफा खाऊं, दुनिया में सबसे आसान है अल्लाह को राजी कर। 1 टका नहीं चाहिए, 1 टका नहीं चाहिए। सबसे आसान है अल्लाह को राजी कर, सबसे मुश्किल है बंदों को राजी कर। और अल्लाह को इतनी, एक अल्लाह की हदीस कुदसी सुनो, कहता मेरा बंदा लो बलगल ज़ुनूब कानान समा, तो इतने गुनाह कर कि जमीन भर दे, समंदर भर दे, पहाड़ भर दे, पहाड़ तेरे गुनाहों में दब जाएं, चांद तारों सैयारों में गुनाह भर दे, फिर उसको उठा के आसमान की छत को लगा दे। आसमान नाकाबिले दीद है, आज तक कोई नहीं देख सका, नीला रंग तो रोशनी है सूरज की, और तो आसमान की छत को एक औरत, एक मर्द, मैं कहता हूं सारे फरिश्ते, सारे इंसान, सारे जिन्नात और जानवर भी इंसान बन के गुनाह करें, क़यामत तक नहीं ऊपर जा सकते। और मेरा अल्लाह कहता है तू एक मर्द औरत इतने कर कि आसमान की छत को लगाए, और सारी दुनिया के मुफ्ती कहेंगे बदबख्त है, बर्बाद है, काफिर है, मुर्तद है। कहा ना सुनी ना दी गल मेरे को आ जावी, और मैंने सिर्फ एक बारी आखी अल्लाह माफ़, अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह कहता है गफर तो लक वला को बाली, तेरे सारे माफ कर दूंगा और मुझे कोई पूछने वाला नहीं, और मुझे कोई परवाह नहीं। ऐसा रब कई और है जो हम उसका दर छोड़ के धक्के खा रहे हैं। हमारे लिए तो नमूना हमारे नबी की जात, ना कि मगरबी अकवाम। मगरब में तो जाकर सूरज भी डूब जाता है, तुम कहां से तुलू हो। मेरा नबी को अल्लाह ने मशरक में पैदा की, मगरब डूबने की जगह है, मशरक उभरने की जगह है। तो आप जो काम भी करें उसका एक मेयार है, अल्लाह नाराज ना हो और अल्लाह के नबी का तरीका के खिलाफ ना हो, तो फिर दुनिया भी आपकी है, आखिरत भी आपकी है। तो अल्लाह साना, अच्छा अब माफी मांग ली, तौबा कर ले, ठीक है, फिर गुनाह हो गया, अब क्या करें? अल्लाह ताला कहते आ जा फिर माफ कर दूंगा। फिर गुनाह हो गया, फिर क्या करें? तो अल्लाह कहता आ जा फिर माफ कर लूंगा। अग़फ़िर लहुम मस्तग़फ़िरूनी, जब तक तौबा करते रहोगे मैं माफ करता रहो। जावेद चौधरी ने ना मुझे फोन किया, वो जो कॉलम वाला है, कि मौलाना साहब आप लोगों को गुनाहों पे उभार रहे हैं। मैंने कहा खैर हो इंशाल्लाह। वो कि नहीं, कहता आप कहते हो जितने मर्जी गुनाह करो तौबा करो माफ हो जाएंगे, फिर तौबा करो माफ हो जाएंगे। आपका नौकर 2-3 दफा करे खराबी तो आप उसे माफ करेंगे?
میں کہا بڑا بے وقوف ہے تو جاوید چودھری، تو تارے زمین سے اللہ نے حکمڑا چھڑا ہے، میں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گا۔ نوکر تو بات کی بات ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تمہاری عبادتیں مجھے نفع نہیں پہنچاتی اور تمہارے گناہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتے، تمہارے نافرمانیوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری فرمان برداری سے میں بڑا نہیں ہوتا، میں اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل معنی یہ نہیں ہے۔ شے تو شے ہی کوئی نہیں، شے تو مخلوق ہے، کہ تو مخلوق ہے، خالق اور مخلوق میں کیسے جوڑ بٹھائیں؟ ہاں بھائی، چوہا چھوٹا ہے، ہاتھی بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زمین چھوٹی ہے اور اللہ بڑا ہے، یہ تو مذاق ہے تکبیر کا۔ اللہ اکبر من ان یوسف، یہ اس کا اصل مطلب ہے کہ جتنی تعریفیں اللہ کی کر لو، جتنی حمد و ثنا اللہ کی کر لو اور قیامت تک کرتے رہو، سارے مل کے کرو، سمندر کو سیاہی بنا دیتا ہوں، درختوں کو قلم بنا دیتا ہوں، تم پر علم کھول دیتا ہوں، لکھو میری تعریف، تعریف 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 تعریف۔ سمندر خشک ہو جائے گا، قلم ٹوٹ جائیں گے، تم تھک جاؤ گے، تیرا رب اس سے بھی بڑا ہے، تیرا اللہ اس سے بھی بڑا، چونکہ ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں، ہر چیز کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، سورہ حدید۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، اس کو میرے نبی نے کھولا۔ انت الاول فلیس قبلک شیء، تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کچھ نہیں ہے۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو اتنا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ وسع سمعہ الاصوات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے یا غلط، اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی، اس سے پہلے بھی ہزاروں بسی، آئندہ بھی ہزاروں آئیں گی، 6000 اس وقت بولی جا رہی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سارے بولی تو رہے ہو، میں بھی بول رہا ہوں، اب سارے بازار بول رہا ہے، ساری دنیا بول رہی ہے، چرند پرند بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کی سنتا، کوئی غلط فہمی نہیں لگتی، تم اول آخر، تم مردہ زندہ، تم بوڑھے جوان، تم مرد اور عورت، تم انسان اور جنات، تم پہلے اور پچھلے، اگلے اور پچھلے، اور خشک اور تر، سارے کٹھے ہو کے کٹھا مجھ سے سوال کرو۔ ذو لا یلہیہ قول عن قول، کسی ایک کا بول سنتے ہوئے بھی مجھے غفلت نہیں ہوگی، سب کی سنوں گا، پھر سب کا چاہا دے دو۔ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، اللہ بھی عجب ذات، اس سے مانگو تو دوستی لگا لیتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے، کیا شہنشاہ ہے۔ اس سے مانگو، نمک بھی مانگو، میرے نبی نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو، خوش ہو مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور کسی بندے سے جان چھڑانی ہو باعزت طریقے سے تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو، انشاءاللہ تھوڑا فون ہی ڈیلیٹ کر دے اور تھوڑی راہ ہی چھڑ جاوے۔ اور میرا اللہ کہتا تم مانگتا ہے یا مجھ سے، تم مانگ، میں خوش ہوتا ہوں۔ بھائی ڈھیر سارے مفتی بیٹھے ہوں گے، کھڑے ہو کے پینا نہیں سنت ہے، قرآن فتویٰ لا دے ہو میرے پہ۔ تو اللہ سے دوستی لگانی ہو مانگنا شروع کر، بھکاری کی طرح۔ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ جو بھکاری کھڑے ہوتے ہیں اچھی خاصی کمائی کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں، کیا وہ مسکنت کی تصویر بنتے ہیں، پھر ہی تو آپ کچھ دیتے ہیں، میں نے 100 روپے دے دو جی، دو گے اس کو۔ ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے ہیں، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ،
اپنا غم سناؤ، اپنی تکلیفیں سناؤ، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، اب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تیرے تو سوا کون ہے، میں کتنے جاؤں، کرنا میرا کم، کر نہیں کرنا پھر بھی کر۔ یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنے۔ یہ تو ہماری نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے، وہ دعا بھی گا گا کے پڑھتے ہیں۔ بھلا دعا تو فریاد ہوتی، کوئی فریاد بھی گا کے کرتا ہے؟ اللہ نے ہمارے امام مساجد کو ہدایت دے، یہ دعا بھی ترنم میں پڑھ رہا، تو ترنم تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، اب دعا تو فریاد ہوتی ہے، فریادی بن کے مانگو، کہتا آ جاؤ دروازے کھول دوں گا۔ اور عجب بات بتاؤں، ایمان کی شرط نہیں لگائی، اسلام کی شرط نہیں لگائی، نیک ہونے کی شرط نہیں لگائی، ایک شرط لگائی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، ہندو مسلم کافر مشرک مومن میرے آگے رو کے مانگ لے تو دے دوں۔ انہوں پتہ نہیں کہ سارے مسلمان نہیں ہیں، وہ سب تو تھوڑے سے ہیں، 100 ارب، باقی تو سب غیر مسلم ہیں۔ وہ رب العالمین اس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے، الحمدللہ رب المسلمین تو نہیں کہا، رب العالمین کہا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی سنت جاری کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان ہوتا تھا تو کھانا کھاتے۔ ایک مہمان آ گیا، انہوں نے کھانا رکھا، انہیں لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال لیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تھا پڑھ۔ وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ پڑھا کی، تو انہوں نے کھانا اٹھا لی، پڑھ گیا، میں کافر نے نہیں روٹی کھوا سکتا۔ وہ دروازے تک گیا تھا کہ جبریل آ گیا، اللہ کے خلیل، اللہ فرما رہے ہیں 70 سال سے میرا منکر تھا، میں نے تو اس کی روٹی کبھی بند نہیں کی، تو ایک وقت کی نہیں کھلا سکا، واپس بلاؤ اسے کھانا کھلا، میرا بندہ ہے کھانا کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے، آ جا بھائی آ جا بھائی کھانا کھا۔ اسے کہ کیوں؟ کہ میرا رب نے تیری سفارش کی، کہنا کہ تیرا رب اتنا اچھا ہے، میں اس کو مانتا بھی نہیں، پھر بھی میری سفارش کی ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ اللہ نے ایمان بھی دے کر